فکری انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مرزا غالب کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ مشہور خراج تحسین جو انہوں نے ایک نظم کی صورت میں پیش کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ آج میں صرف آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز پھر کسی نشست میں اس کی حرفاً لفظاً جو ہے وہ تشریح بھی کروں گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تشریح سے زیادہ اس کی جو پڑھت ہے اس میں بہت لطف ہے، اس کے سننے میں بہت لطف ہے، اور اس میں جتنے الفاظ آئے ہیں وہ میرے ناظرین کو مجھے کامل یقین ہے کہ آتے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال آئیں اس کو پڑھ کر لطف لیتے ہیں۔ فکری انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا۔ دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ محفل ہستی تیری بربط سے ہے سرمایہ دار، جس طرح نزدیک نغموں سے سکوتے کوہسار۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، نطق کو سو ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر۔ محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مذموم تصدق ہے تیرے انداز پر۔ خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر۔ یہاں اقبال نے غنچہ دلی غالب کو کہا ہے اور گل شیراز شیخ سعدی رحمہ اللہ کو کہا ہے، چونکہ آپ کا تعلق شیراز کے ساتھ تھا، اور میرے ناظرین کو معلوم ہی ہوگا کہ عام طور پر سعدی کے ساتھ شیرازی بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں شاہد مذموم تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گل شیراز پر۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ یہ گلشن ویمر جرمنی کا مشہور شاعر گوئٹے جو اس جگہ مدفون ہے، تو یہ اقبال نے اس کا حوالہ دیا کہ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ گوئٹے ایک بہت بڑا جرمنی شاعر گزرا ہے، اور ہمارے ہند و پاک میں اس کی وجہ شہرت بطور خاص ان کا وہ ایک کلام ہے جو انہوں نے نعتیہ لکھا ہے، اور ہمارے ہاں پھر ایک صاحب علم نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی فرما دیا ہے، جو بہت شہرتوں کی بلندی پہ پہنچا ہے۔ تو اس طرح سے گوئٹے کو ہمارے ہند و پاک میں بھی اس نظم کی وجہ سے یا اس نعت کی وجہ سے بالعموم اور بالخصوص جانا جاتا ہے۔ اور گوئٹے کی فکر، گوئٹے کا جو ادب میں مرتبہ ہے، وہ دنیا کے جو چند بڑے ادیب گزرے ہیں جیسے شیکسپیئر اور جیسے اقبال، یا جس طرح ہمارے ہند و پاک میں کچھ نام ہیں، یا جیسے فارس کے اندر حافظ شیرازی، فردوسی، سعدی، مولانا رومی، تو گوئٹے کا شمار ان شعراء کی صف میں ہوتا ہے۔ تو اقبال نے گوئٹے کو غالب کا ہم نوا قرار دیا، کہا کہ گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔
لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، ہو تخیل کون جب تک فکر کامل ہم نشیں، ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستاں کی سرزمین، اوہ اے نظارہ آموز نگاہ نکتہ بین، گئے سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمعِ سودائے دل سوزی پروانہ ہے۔ چنانچہ یہ وہ مشہور شعر ہے اقبال کا کہ جو اردو کے حوالے سے ایک یادگار شعر سمجھا جاتا ہے کہ گئے سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ شانہ کنگھی کو کہتے ہیں، منت پذیر یعنی اس کی احسان مند۔ گئے سوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، یعنی ابھی اردو جو ہے اس کو اور بھی بنایا سنوارا جا سکتا ہے۔ شمعِ دل سوزیے، شمعِ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے۔ آگے فرمایا، اے جہاں آباد اے گہوارِ علم و ہنر، ہے سراپا نالۂ خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ اقبال نے زمین سے سوال کیا اور غالب کی عظمت کو اجاگر کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ تو ناظرین، آپ نے اس نظم کو میرے منہ سے سنا، کیسا لگا آپ کو یہ انداز؟ تاکہ ایک نشست میں آپ کو پوری کی پوری یہ نظم جو ہے وہ سننے کو مل جائے۔ لیکن ابھی میرے پاس وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، اگر کوئی دوست ان کے حوالے سے پریشان ہو اور جاننا چاہتا ہو تو ان پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل، یعنی تخیل کا جو پرندہ ہے اس کے جو پر ہے کی رسائی تک جا، کہ اس کی رسائی کہاں تک ہے، یعنی مرزا غالب کی جو مضمون نویسی ہے یا جو سمجھے کہ خیال آفرینی ہے، جو مضمون مرزا غالب تراشتے ہیں، نکالتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کی جو تخیل کی پرواز ہے، اس سے پتہ چلا کہ ایک انسان کا فکر، ایک شاعر کا فکر جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے۔ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا، کہ تو ایک سراپا روح تھا بزم سخن پے کر تیرا، جبکہ تیرا پیکر جو تھا وہ بزم سخن تھا، یعنی کہ تو سراپا سخن میں ڈوبا ہوا تھا، اندر سے بھی باہر سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی جسم کے اعتبار سے بھی۔ زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوز زندگی ہر شے میں جو مستور ہے، یعنی غالب تیری جو آنکھ ہے وہ اتنی بینا ہے کہ اس حسن تک پہنچتی ہے کہ جو حسن ہر چیز میں سوز زندگی بن کر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی زندگی کیا ہے، حیات کیا ہے، یہ جوہر کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر کیا ہے، اس کی درست تعبیر کیا ہے، اگر یہ جاننی ہو تو آپ کو مرزا غالب کا کلام دیکھنا ہوگا کہ مرزا غالب نے کس طرح سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر فرمایا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہ سار، یعنی جس طرح سے ایک پہاڑ کا سکوت، وادی کوہ جو ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے سکوت ہی سکوت ہوتا ہے، چونکہ وہاں کوئی آبادی تو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، پہاڑ دور دراز ہی ہوتے ہیں، آبادیاں ہوں بھی تو وہ بڑی بکھری ہوئی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے شہروں کے شور شرابے سے پاک ہوتی ہیں۔ تو وہاں ندی اگر کوئی بیچ میں بہہ رہی ہو تو اس کے نغمے اور اس کا شور
بہت لطف دیتا ہے روح کو۔ ہم جو شہروں کے لوگ ہیں بالعموم اپنی چھٹیاں گزارنے اسی لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا کہ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوثر، یعنی جس طرح سے وادی کوہ کے اندر ندی کے نغمے جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے سر بکھیرتے ہیں، اسی طرح سے محفل ہستی میں جو تیری شاعری ہے اے غالب، جو تیرا کلام ہے، جو تیرا گفتہ ہے، اس سے جو ہے ایک خاص قسم کی نغمگی جو ہے وہ اس محفل ہستی میں نظر آتی ہے، جو کہ اس کا سرمایہ ہے۔ یعنی اس محفل ہستی کی اگر کوئی قیمت ہے، وہ محفل ہستی اگر دل و دماغ کو اچھی لگتی ہے تو اے غالب تیرے کلام کی وجہ سے ہے، اس سے وہ سرمایہ دار ہے۔ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، فردوس تخیل، کیا خوبصورت ترکیب علامہ صاحب نے جو ہے وہ نکالی ہے، فردوس تخیل، کہ تیرے تخیل کی جو جنت ہے اس سے قدرت کی بہار ہے۔ تیری کشتے فکر سے اگتے ہیں عالم سبزہ بار، کہ تیرے فکر کی کھیتی سے عالم جو ہیں، یعنی نئے نئے خیالات کے عالم، نئے نئے مضامین کے عالم سبزہ وار اگتے ہیں، یعنی جس طرح سے سبزہ جو ہے زمین سے اگتا ہے اور آنکھوں کو بھلا رکھتا ہے، اسی طرح سے ایک بار اے غالب تیری شاعری سے پیدا ہونے والے مضامین جب وہ سمجھ میں آتے ہیں، دل و دماغ میں اترتے ہیں، تو فکر کی جو کھیتیاں ہیں ان کو جلا ملتی ہیں۔ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، بہت خوبصورت شعر، کمال شعر ہے اقبال کا، کہ تیری شوخی تحریر میں زندگی کا ایک احساس چھپا ہوا ہے۔ مضمر ہے، احساس چھپا ہوا ہے، مضمر ہونا چھپا ہونا۔ تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں، یعنی ایسی زندگی چھپی ہوئی ہے کہ تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ حالانکہ تصویر ایک ساکت ہوتی ہے، تصویر بولتی تو نہیں ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے غالب کہ تو نے ایسی جان ڈال دی ہے اشعار میں، اپنی تحریر میں، کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ تحریر اور تصویر جو ہے ابھی بول اٹھے گی۔ تحریر کا بولنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے، تصویر لب اور پھر لب تصویر کا بولنا، یہ کمال کہ وہ تصویر جو ہے ایک تصویر کے پردے پر ہو اور پھر جو ہے وہ بولتی ہوئی، لب ہلاتی ہوئی محسوس ہو۔ اور یہ زندگی، یہ احساس اس تصویر کو کس نے عطا کیا؟ کلام غالب نے عطا کیا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ۔ اللہ حافظ۔